بسم الله الرحمن الرحيم احد مدینہ کے پہاڑ کا نام ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے جانب جنوب تقریباً 2 میل پر واقع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شوال 3 ہجری بمطابق جنوری 625 عیسوی میں مسلمانوں اور مشرکوں کے مقابلہ میں معرکہ حق و باطل گرم ہوا، اس لیے اس کا نام غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد بھی بہت اہم غزوہ ہے اور اپنی تفصیلات و جزیات کے اعتبار سے اپنے دامن میں عبرت و موعظت کا بے شمار ذخیرہ رکھتا ہے۔ اس غزوہ کے تفصیلی حالات کتب حدیث و سیرت اور تفاسیر و قرآن حکیم میں مکمل طور پر مذکور ہیں۔ ان حالات کا خلاصہ یہ ہے کہ بدر میں جو زخم قریش کو لگ چکا تھا اس نے ناسور کی شکل اختیار کر لی تھی، کیونکہ بدر کے واقعہ حائلہ قریش کا ہر گھر ماتم گسار اور عرب کے مشرک قبائل نوحہ خواہ تھے۔ ابو سفیان نے تو قسم کھا لی تھی کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لے لوں گا نہ غسل کروں گا نہ تبدیل لباس۔ اکرمہ بن ابو جہل اور دوسرے نوجوانوں کی تقریریں اور عورتوں کی نوحہ خوانی قریشیوں اور قبائل عرب کو غیرت اور اشتعال دلا کر جنگ کے لیے آمادہ کر رہی تھی، اور اسی طرح ابو سفیان کی سرکردگی میں 3000 نبرد آزما سورماؤں کا لشکر جرار مکہ سے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے نکلا اور احد کے سامنے آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ابو سفیان کی تیاریوں کا حال معلوم ہوا تو صحابہ نے یہ رائے دی کہ ہم کو باہر نکل کر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مفید طریقہ یہ ہے کہ ہم مدینہ کے اندر ہی دشمن کا انتظار کریں، اور جب وہ مدینہ پر حملہ آور ہو تو اس کا پرزور مقابلہ کریں۔ ہمارے اس طرز عمل سے اول تو دشمن کو جرأت ہی نہ ہوگی کہ مدینہ پر حملہ آور ہو، اور اگر اس نے اقدام کیا تو بلا شبہ شکست فاش اٹھا کر راہ فرار اختیار کرے گا۔ مگر ان اصحاب کی جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بدر کی فضیلت کو اس وقت حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ رائے پسند نہیں آئی، اور نوجوانوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور اکثریت کی رائے یہ قرار پائی کہ ہم کو دشمنوں کا مقابلہ میدان میں نکل کر ہی کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اکثریت کا رجحان یہ پایا تو اس پر حکم صادر فرما کر حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، تو تجربہ کار اور اکابر صحابہ نے اپنے اصاغر کو ان کی رائے پر ملامت کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحان کے خلاف کیوں اپنی آزادانہ رائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ان نوجوانوں اور شمع اسلام کے پروانوں نے اپنی رائے پر اظہار ندامت کیا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی کے اندر دشمن کا مقابلہ کریں، یہی مناسب ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کی شان کے خلاف ہے، جب خدا کی راہ میں ہتھیار سج کر تیار ہو جائے تو پھر معرکہ حق و باطل کے بغیر ہی ان کو اتارے، اب خدا کا نام لے کر میدان میں نکلو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو 1000 کا لشکر جلو میں تھا۔ اس لشکر میں 300 منافقین عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں ہم رکاب تھے۔ یہ مدینہ ہی میں مشرکین مکہ کے ساتھ سازش کر چکے تھے کہ مخلص مسلمانوں کو بزدل بنانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ اول مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور راہ سے ہی ان سے کٹ کر مدینہ واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ راس المنافقین یہ بہانہ کر کے لشکر اسلام سے کٹ کر جدا ہو گیا اور مدینہ واپس آ گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے تجربہ کاروں کی بات نہ مان کر اکھڑ نوجوانوں کی رائے کو ترجیح دی، ہم کو کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ مگر منافقین کا مقصد پورا نہ ہوا اور ان فداکاران اسلام پر ان کی مراجعت کا مطلق کوئی اثر نہ پڑا۔
اور ایسے جان باز اور جان نثار اسلام پر اثر ہی کیا پڑتا جن کے بچوں کی جان بازی اور اسلام پر فداکاری کا جذبہ اور ولولہ یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر جب لشکر اسلام کا جائزہ لیا اور صغیر السن لڑکوں کو واپسی کو حکم دیا تو رافع بن خدیج جو ابھی نوعمر ہی تھے یہ دیکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ دراز قد بن کر جنگ کے سپاہی رہ سکے، چنانچہ ان کی تدبیر کارگر ہو گئی۔ اسی طرح جب سمرہ بن جندب صغیر سن شمار کر لیے گئے رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر رافع شریک جنگ ہو سکتا ہے تو میں کیوں خارج کیا جا رہا ہوں جبکہ میں رافع کو کشتی میں پچھاڑ دیا کرتا ہوں۔ چنانچہ دونوں کی کشتی کرائی گئی اور سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا اور مجاہدین میں شامل کر لیے گئے۔ البتہ مسلمانوں کے دو قبیلے بنو سلمہ بنو حارثہ میں کچھ بددلی سی ہو چلی تھی، مگر فداکار مسلمانوں کے جوش و ولولہ کو دیکھ کر ان کی ہمت بھی بلند ہو گئی۔ اس ولولہ اور جذبہ کے ساتھ مجاہدین کا لشکر احد پہنچا اور دونوں صفیں ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آرا ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو اس طرح صف آرا کیا کہ احد کو پس پشت لے لیا اور 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں پہاڑ کی ایک گھاٹی پر مقرر فرما دیا کہ فتح و شکست کسی حال میں بھی اپنی حرکت نہ کریں تاکہ پشت کی جانب سے دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔ اب جنگ شروع ہو گئی اور دونوں صفیں بالمقابل نبرد آزما ہو کر جور شجاعت دکھانے لگیں۔ ابھی جنگ کو کچھ زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور مشرکین مکہ کا لشکر درم برم ہو کر بھاگنے لگا۔ نبرد آزما مسلمانوں نے جب مال غنیمت جمع کرنے کا ارادہ کیا تو تیر اندازوں سے صبر نہ ہو سکا اور وہ گھاٹی چھوڑ کر آمادہ ہو گئے۔ کمان افسر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چند روکا اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، مگر انہوں نے یہ کہہ کر جگہ چھوڑ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جنگ تک محدود تھا۔ اب جب کہ جنگ ختم ہو گئی تو خلاف ورزی کیسی؟ حصول غنیمت کے شوق نے ادھر مسلمان تیر اندازوں سے جگہ خالی کرا دی، ادھر خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے جنگی دستہ کے ساتھ میدان خالی دیکھ کر گھاٹی کی جانب سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اب مسلمان گھبرائے اور اس اچانک حملہ سے ان کے پیر اکھڑ گئے اور اسی طرح فتح و نصرت یک بہ یک شکست سے بدل گئی۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے فداکار موجود تھے، تاہم مسلمانوں کے فرار سے دشمنوں کو موقع مل گیا اور ایک شکی ازلی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر کھینچ کر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے صدمہ سے قریب کی ایک گھاٹی میں گر گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھلے بھی نہ تھے کہ ایک مشرک نے پکار دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس آواز نے مسلمانوں میں اور زیادہ انتشار اور سخت بے چینی پیدا کر دی، مگر مسلمان فوراً سنبھلے اور ثابت قدم صحابہ نے للکارا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، آؤ اور جنگ کا فیصلہ کر کے دم لو۔ اس صدائے حق نے مسلمانوں کے دل میں غیرت کا جذبہ پیدا کر دیا اور وہ سب پلٹ پڑے اور عملہ آور ہونے کی غرض سے سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ مگر نقشہ جنگ بدل چکا تھا اور قریش اپنی کامیابی پر نازاں ہو کر میدان سے الگ ہو چکے تھے۔ مسلمانوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو جلوہ جہاں آرا پر نظر پڑتے ہی ان کے دل میں بھی سکون پیدا ہو گیا اور پروانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ غار میں گر جانے سے خود سر میں گھس گیا اور زدہ کی کڑیوں کی زد میں چہرے مبارک اور بازیوں پر بھی ہلکے زخم آ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو سر سے نکالا، زخموں کو دھویا اور بوریا جلا کر راکھ کو زخم کے اندر بھر دیا، جس سے خون بند ہو گیا۔ اس غزوہ میں 70 مسلمان شہید اور بہت سے زخمی ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، دودھ شریک بھائی، بے تکلف دوست اور جانثار صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس واقعہ کا زبردست ثانیہ ہے۔ زبان وحی ترجمان نے ان کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ مشرکین مکہ نے اس جنگ میں درندوں اور خونخوار حیوانوں کی طرح
مردہ ناشو تک کے ناک کان کاٹ ڈالے اور پیٹ چاک کر کے ان دل و جگر کو نیزوں کی انی سے چھید چھید کر دل کا بخار نکالا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے تو سید شہداء کا جگر چاک کر کے دانتوں سے چبا ڈالا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حبشی غلام وحشی نے شہید کیا تھا، جس کی خوشی میں اس کو اپنا سونے کا ہار عطا کیا۔ ابو سفیان اپنی کامیابی کی مسرت میں کہہ رہا تھا، حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اس کا جواب میں یہ پکارو، اللہ ہی سب سے بلند و بالا اور بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے پھر طیش میں کہا، ہماری مددگار عزا دیوی ہے اور تمہارے پاس عزا کا ہم سر نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تم یہ جواب دو، ہمارا اولا مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ بہرحال ابو سفیان یہ کہہ کر آئندہ سال پھر بدر میں مورکہ آرائی ہوگی اپنا لشکر لے کر واپس چلا گیا۔ غزوہ احد کا ذکر قرآن عزیز میں۔ مسلمانوں کا غزوہ احد کے لیے تیار ہونا، منافقین کا لشکر اسلام سے جدا ہو کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی سعی کرنا، مسلمانوں کا اول خدا کی مدد سے کامیاب ہونا اور پھر اپنی غلط کاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی پاداش میں شکست کھا جانا اور فتح کا شکست سے بدل جانا اور خدا تعالیٰ کا مسلمانوں کی تسلی کرانا، ان تمام امور کو قرآن عزیز نے آل عمران میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ محمد بن اسحاق سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کی شان میں آل عمران کی 60 آیتیں نازل فرمائیں۔ اور ابن حاتم نے بطریق مسعور بن مخرمہ روایت کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف سے عرض کیا، آپ غزوہ احد کا اپنا قصہ بیان فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا، تم آل عمران کی 120 آیت پڑھو، تم کو سارا واقعہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ آیات یہاں سے شروع ہو کر ترجمہ، اور اے پیغمبر، جب کہ تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں لڑائی کے لیے مورچوں میں مسلمانوں کو بٹھا رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، پھر جب ایسا ہوا تھا کہ تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں اور واپس لوٹ چلے، حالانکہ اللہ مددگار تھا، اور جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ صدق اللہ العظیم۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور دیکھو نہ تو ہمت ہارو نہ غمگین ہو، تم ہی سب سے برتر و اعلیٰ ہو، بشرطے کہ تم سچے مومن ہو۔ اگر تم نے احد میں زخم کھایا ہے تو دوسروں کو بھی ویسے ہی زخم بدر میں لگ چکے ہیں، اور دراصل یہ ہار جیت کے اوقات ہیں جنہیں ہم انسانوں میں ادھر ادھر پھراتے رہتے ہیں۔ علاوہ بری یہ اس لیے تھا تاکہ اس بات کی آزمائش ہو جائے کون سچا ایمان رکھنے والا ہے کون نہیں، اور اس لیے کہ تم میں سے ایک گروہ کو شاید حال بنا دے، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ صدق اللہ العظیم۔